ملتان کے قریب جلالپور پیروالا میں M5 کا ایک اور حصہ سیلاب میں بہہ گیا۔ چیف پولیس آفیسر کے مطابق موٹر وے کا مشرقی حصہ شگاف پڑنے سے سیلاب میں بہہ گیا۔ اس سے قبل M5 کا مغربی حصہ سیلاب میں بہہ گیا تھا۔ موٹر وے پر دریائے ستلج کا پانی شدید بہاؤ کے ساتھ دریائے چناب کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پانی کا بہاؤ کم کرنے کے لیے شگاف میں بڑے پتھر ڈالے جا رہے ہیں۔ ملتان سے جھانگڑا تک 8ویں روز بھی موٹر وے ٹریفک کے لیے بند ہے۔ دراصل میں کوٹی اور شکر بیراج میں درمیان درجے کا سیلاب۔ کوٹی بیراج پر پانی کی آمد 3,41,000 کیوسک ریکارڈ، سکر بیراج پر 4,20,000 کیوسک ریکارڈ۔ گڈو بیراج پر سیلاب نچلے درجے میں تبدیل، بہاؤ کم ہو کر 3,19,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر بدستور درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ ہیڈ اسلام اور ہیڈ سلمان کی پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب حکومت کا سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں فلڈ ریلیف کمیٹیاں اور سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ، مانیٹرنگ ڈیش بورڈ قائم کرنے پر بریفنگ۔ مریم نواز نے کہا کہ حکومت سیلاب متاثرین کے بھرپور امداد کے لیے یکسو ہے۔ حکومت کو سیلاب متاثرین تک خود پہنچنا چاہیے۔ متاثرین کو امداد کی ترسیل کے لیے زیادہ کیمپ اور پوائنٹس قائم کی جائیں۔ پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ ایک رات میں طے نہیں پا گیا۔ اس میں کئی ماہ لگے۔ دیگر ممالک بھی معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اس بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو مصری منصب کا بھی فون۔ بدر عبدالعاطی نے دفاعی معاہدے پر مبارکباد دی۔ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے سے بھارت کو ہونے والی پریشانی فطری ہے۔ بھارت کے چیخ مارنا کوئی مسئلہ نہیں۔ خلیجی ملکوں کے لیے معاہدوں کا دروازہ کھلا ہے اور اب اس کی طرف دیکھیں جو تحفظ دے سکے گا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا انٹرویو۔ کہا سعودی عرب سے دفاعی معاہدے کی شرطیں خفیہ نہیں، ہماری تمام دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کو حاصل ہوں گی۔ حرمین شریفین کا تحفظ ایک مقدس فریضہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پاک سعودیہ دفاعی معاہدے پر وزیر اعظم اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد۔ کہا امید ہے وزیر اعظم کراچی میں منصوبوں کی اسپیڈ سے متعلق اپنے وعدے پورا کریں گے۔ قدرتی آفت کے دوران سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ پاکستان سے بدترین سیلاب کا سامنا کیا۔ سیلاب سے پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ سندھ کے بھی کچے کے علاقوں میں لوگ سیلاب سے متاثر ہوں گے۔ بدقسمتی سے قدرتی آفات کے بعد اب تک عالمی سطح پر امداد کی اپیل نہیں ہوئی۔ عالمی سطح پر امداد کی اپیل کرنا سیلاب متاثرین کا حق تھا۔ امریکہ کو بگرام ایئر بیس کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ایئر بیس چھوڑنا شرمناک لمحہ تھا۔ بگرام ایئر بیس کی واپسی اور امریکی فوج کی تعیناتی کے لیے افغانستان سے مذاکرات جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوول آفس میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا چینی صدر اور میں نے ٹک ٹاک کی منظوری دے دی ہے۔ ٹک ٹاک کی سخت نگرانی کریں گے۔ سیکیورٹی پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ چینی صدر سے غزہ اور یوکرین روس معاملے پر بات کی ہے۔ یقین ہے کہ روس یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے چینی صدر ساتھ دیں گے۔ بولے یوکرین جنگ سے پیسہ کما رہے ہیں، ہمارا دفاعی سامان خریدا جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے امیگریشن محدود کرنے کے لیے H1B ورکر ویزے کے لیے فیس $1,00,000 مقرر کر دی۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کا معاملہ پرامن طریقے سے حل کیا جائے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا پابندیاں معاملات میں مزید بگاڑ پیدا کر سکتی ہیں۔ ڈائیلاگ اور سفارتکاری کو مزید وقت دینا چاہیے۔ فریقین کو حقائق پر مبنی اور مثبت اپروچ کی ضرورت ہے۔ ایسی کارروائی کی حمایت نہیں کریں گے جس سے خطے میں عدم استحکام پیدا ہو۔ ضلع خیبر میں دہشت گردانہ کارروائی کا منصوبہ ناکام۔ CTD کی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک۔
اسلحہ برآمد۔ ترجمان کے مطابق فرار دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ ہلاک دہشت گرد نعیم چمکنی خود کش دھماکے کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں ایک افغانی بھی شامل ہے۔ اور ایشیا کپ میں بھارت نے عمان کو 21 رن سے شکست دے دی۔ 189 رنز کے اہداف کے تعاقب میں عمان کی ٹیم 167 رن بنا سکی۔ میگا ایونٹ میں اتوار کو روایتی حریف پاکستان اور بھارت ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے ہوں گے۔